السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں۔ مختلف واقعات سے تعلقات پر بہت گہرا اثر پڑا ہے۔ پاکستان اور بھارت بالترتیب 14 اور 15 اگست 1947 کو آزاد ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوئے۔ آزادی کے وقت سے ہی دونوں ممالک نے ایک دوسرے سے اچھے تعلقات استوار رکھنے کا عزم ظاہر کیا، مگر ہندو مسلم فسادات اور علاقائی تنازعات کی وجہ سے دونوں ممالک میں تعلقات کبھی دیکھنے کو نہیں ملے۔ جغرافیائی لحاظ سے دونوں خطے نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ بھارت کا دارالحکومت نئی دہلی ہے اور سرکاری زبان ہندی اور انگریزی ہے۔ یہاں طرز حکومت پارلیمانی جمہوریت ہے اور بھارت کے وزیر اعظم کا نام نریندر مودی ہے۔ بھارت کی کرنسی روپیہ کہلاتی ہے۔ آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پاکستان کے قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات۔ پاکستان ایک پرامن ایٹمی صلاحیت کا حامل اسلامی ملک ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھے، اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ ذیل میں قریبی ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کا جائزہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بھارت انڈیا۔ بھارت پاکستان کا پڑوسی ملک ہے۔ چونکہ پاکستان کا وجود برصغیر پاک و ہند سے ابھرا ہے، اس لیے بھارت کے ساتھ پاکستان کی تاریخ، جغرافیہ اور ثقافت کے بہت سے پہلو مشترک ہیں۔ دونوں ممالک کی مشترکہ سرحد کی لمبائی قریباً 2163 کلومیٹر ہے۔ بین الاقوامی اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت قریبی اور مستحکم ہونے چاہئیں، مگر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکا۔ کیوں نہیں کیا جا سکا؟ اس لیے کہ ابتدا سے ہی بھارت ہندو مسلم فسادات میں شامل رہا۔ اس کے علاوہ بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہتا ہے کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کے وقت سے بھارت اور پاکستان کے درمیان بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے جن کی بنیاد پر دائمی اختلافات موجود رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور پاکستانی قوم جو کہ وطن کی محبت کے جذبے سے سرشار ہے اور افواج کے عزم و استقلال نے اس ملک کی ہمیشہ حفاظت کی اور ہمیشہ حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان اور بھارت کی تاریخ جنگوں کی تاریخ بن کر رہ گئی ہے، یعنی کہ جب بھی تاریخ کا احاطہ کیا جاتا ہے تو اس میں پاکستان اور بھارت کی جنگیں زیادہ ہیں اور دوستانہ تعلقات بھارت کی خراب خارجہ پالیسی کی وجہ سے کم ہیں۔ پہلی جنگ سن 1948 میں لڑی گئی۔ اسے پہلی کشمیر جنگ بھی کہا جاتا ہے، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 22 اپریل سن 1948 کو قرارداد 47 منظور کی۔ اس کے بعد اس وقت کے محاذوں کو آہستہ آہستہ مستحکم کر دیا گیا، جسے اب لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ کشمیر کے محاذ پر لڑی جانے والی اس جنگ میں پاکستانی عوام، قبائلیوں اور مسلح افواج نے نہایت دلیری سے بھارتی مسلح افواج کا سامنا کیا۔ نہ صرف کامیابی سے مادر وطن کا دفاع کیا بلکہ بھارت کے قبضے سے آزاد جموں کشمیر کا قابل ذکر علاقہ بھی خالی کرا لیا۔ اس جنگ میں قبائلی لشکروں کا کردار خصوصی اہمیت کا حامل تھا جو کہ سری نگر تک جا پہنچے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کرائی، کیونکہ پھر انہیں خطرہ تھا نا کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ انڈیا پر ہی قابض نہ ہو جائے۔ سلامتی کونسل میں پنڈت جواہر لال نہرو نے اقرار کیا کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دیں گے، جو کہ یہ جھوٹ تھا۔ جنگ بندی کی خاطر انہوں نے اس وقت وعدہ تو کر لیا تھا، لیکن یہ محض وعدہ ہی رہا جو آج تک وفا نہ ہو سکا، مگر یہ محض وعدہ ہی ثابت ہوا۔ 1965 میں 6 ستمبر کی رات پاکستان اور بھارت کے درمیان لاہور، قصور اور سیالکوٹ کے محاذ پر جنگ کا آغاز ہوا۔ 1965 کی جنگ کے بارے میں 9th کلاس میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں دشمن نے
شب خون مارا۔ انہوں نے دوبارہ سن 1965 میں سازش کر کے پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی حملے کا بھرپور جواب دیا اور دشمن کو پیچھے دھکیل دیا۔ 6 ستمبر سے لے کر 11 ستمبر تک یہ جنگ جاری رہی تھی، جس میں پاکستانی فوج کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام نے بھی بھرپور ساتھ دیا تھا۔ دسمبر سن 1971 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک دفعہ پھر جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ تیسری جنگ ہے۔ اس جنگ میں بھارت کو کسی حد تک مقامی لوگوں کی حمایت حاصل تھی۔ یہ وہ مقامی لوگ ہیں جو مشرقی پاکستان میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان اپنے ایک حصے سے محروم ہوا، اور مشرقی پاکستان 16 دسمبر سن 1971 کو بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوا، اور مشرقی پاکستان جو ہے ایک الگ آزاد ملک کی حیثیت سے بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوا۔ اس وقت بنگلہ دیش کے یا مشرقی پاکستان کے رہنما عوامی پارٹی کے شیخ مجیب الرحمان تھے۔ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بھی اس جنگ کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تو دوسری پارٹی اکثریت سے جیتی تھی، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی تھی، اس لیے پاکستان کی حکومت ذوالفقار علی بھٹو کو سونپ دی گئی تھی، اور اس علیحدگی کے بعد پیپلز پارٹی کا دور حکومت شروع ہوا تھا۔ جنگوں کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے درمیان دیگر معاملات بھی کچھ خوشگوار نہیں رہے، خواہ وہ ابتدائی ایام میں نہری پانی کا مسئلہ ہو یا دفاعی و مالی اثاثوں کی تقسیم ہو۔ جو بھی منصفانہ تقسیم ہوتی تھی تو ہندوستان اس پر کبھی بھی خوش نہیں ہوا، اور کچھ نہ کچھ ایسا کرتا رہا کہ تقسیم کا زیادہ تر حصہ ہندوستان کے حصے میں آ جائے اور پاکستان کو کم سے کم ملے۔ ریاستوں کا الحاق ہو یا سرحدی معاملات، بھارتی قیادت مسئلہ کشمیر سمیت دیگر تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی، اور وہ مسئلہ کشمیر کو حق خود ارادیت بھی نہیں دیتی۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد بحال کرنے کے کئی معاملات پر بات چیت ہوئی، اور اس میں ظاہر سی بات ہے پہلا قدم پاکستان نے ہی اٹھایا، لیکن جن میں تجارت، بس سروس، وفود کے تبادلے اور کرتارپور راہداری وغیرہ شامل ہیں۔ دونوں ممالک کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو وسائل جنگ پر صرف کیے جاتے ہیں وہ عوام کے مسائل حل کرنے پر خرچ کیے جائیں۔ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، یہ تعلقات مضبوط بنیادوں پر خوشگوار فضا میں قائم نہیں ہو سکتے، لیکن ہندوستان کا رویہ مسئلہ کشمیر کو لے کر انتہائی غیر سنجیدہ ہے، اور وہ اسے ہندوستان کا ہی حصہ سمجھتا ہے، اور انہیں حق خود ارادیت یعنی کہ ووٹ کے ذریعے اپنے حقوق کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے بقول کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، لہٰذا دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ آئیے مختصر سوالات اور MCQs کا جائزہ لیتے ہیں۔ پاکستان بھارت کی مشترکہ سرحد کی لمبائی کتنی ہے؟ تو مشترکہ سرحد کی لمبائی قریباً 2163 کلومیٹر ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کب لڑی گئی؟ پہلی جنگ سن 1948 میں لڑی گئی۔ مشرقی پاکستان کب وجود میں آیا؟ مشرقی پاکستان 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے نام سے دنیا کے نقشے پر نمایاں ہوا۔ پاک بھارت تعلقات خوشگوار بنانے کے لیے قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے بقول کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، لہٰذا دونوں ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات کے قیام کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ تو بھارت مکمل عنوان کے ساتھ تمام پوائنٹس اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ کل ایران ملک کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔